वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 18 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर, सबक का खुलासा और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, लिखना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस सबक को पढ़कर बताती हूँ ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी 100% तैयारी हो सके। सबक का नाम है हवाई किले यानी कि ख़याली पुलाव वाली बातें बनाना। ये सबक एक ड्रामा है। मुंशी जी की बीवी चूल्हा फूंक रही थी। बीवी गीली लकड़ियाँ उठा कर दे दी जैसे खैरात में दी हो। दरवाज़ा खुलता है और मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी, अरे भाई कहाँ गई? ला हौल वला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा, छोड़ो भी इसे, मैं पूछता हूँ कोई तार तो नहीं आया? बीवी, तार कैसा तार? मुंशी जी, यानी मालूम है आज 7 तारीख है, आज ही तो तार आएगा इस लॉटरी का। फिर टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल कर दो। बीवी, टिकट निकाल देती हूँ मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। मुंशी जी, जाओ जाओ तुम टिकट निकालो। दरवाजे पर दस्तक होती है। मुंशी जी, कौन है भाई? सलीम, मैं हूँ सलीम। मुंशी जी, तो आ जाओ ना, तुमसे छुपता कौन है? सलीम, आदाब अर्ज़। मुंशी जी, जीते रहो, कहो खैरियत है? वतन और बच्चे सब अच्छे हैं? सलीम, जी हाँ सब अच्छे हैं। बीवी को नज़ला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है और छोटे की चेचक निकल आई है। मुंशी जी बात काट कर, खैर खैर बहरहाल खैरियत है। रास्ते में तार का कोई आदमी तो लाल बाईसाइकिल पर नज़र नहीं आया? सलीम, नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। मुंशी जी, एक तार का इंतज़ार है। मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है जिसके सामने ज़रा बाग वगैरह लगा हुआ है? मेरा मतलब ये है कि चमन। सलीम, जी हाँ वे कोठी तो आजकल बिक रही है। मुंशी जी, हाँ और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ, पड़ी रहेगी। बीवी आती है। सलीम, अदाब अर्ज़ भाभी। बीवी, जीते रहो, अच्छे तो हो। मुंशी जी से, लो ये टिकट संभालो। मुंशी जी, हाँ यही है तो मियाँ सलीम, वैसे तो बुरी नहीं है और इसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। बीवी, क्या चीज़? मुंशी जी, भाई आज एक कोठी देखी है, अच्छी खासी है, बजाय इसके कि ज़मीन खरीदी जाए फिर उस पर इमारत बने, चमन लगाया जाए और इस किस्म के बहुत से दर्द सर मोल लिए जाए। मेरे ख्याल में तो अगर ये कोठी मिल जाए तो सबसे अच्छा। अभी नई है, शायद 10 बरस की हो। बीवी, तो कौन ले रहा है? मुंशी जी, फिर वही। अरे साहब, मेरा ही इरादा है और कौन लेता? और मियाँ सलीम, मोटर रखने की जगह भी है। बीवी बात काट कर, मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। मुंशी जी, शेख चिल्लियों की सी बातें? तुम बेवकूफ़ हो। जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर तो उस वक्त पूछूंगा। मिजाज शरीफ। सलीम, आखिर मालूम तो हो किस्सा क्या है, यानी क्या आप वाकई ख़रीद रहे हैं ये कोठी? बीवी, सलीम, ज़रा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है? मुंशी जी, तुम फिर वही। अरे रुपये की क्या बात है यहाँ, मगर मैं पूछता हूँ कि अगर उस वक्त एकदम से छप्पर फट जाए तो आखिर क्या होगा? हम तो अपना इंतज़ाम पहले से कर रखें। सलीम, आखिर ये मामा क्या है? मैं तो खुद हैरान हूँ। बीवी, अच्छा तुम ख़याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं। मुंशी जी, जाओ, मेरा क्या, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चल कर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चल कर देख लेना। बीवी, मोटर पर नहीं, हवाई जहाज़ पर। मुंशी जी, क्या मायने? यानी तुम गलत समझती हो? आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं? मियाँ सलीम, मेरे नज़दीक तो मोटर की खूबी ये है कि तेल कम खर्च हो और उसका हर पुर्जा आसानी से मिल जाए। मगर मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूँगा रोज़मर्रा के लिए और एक ज़रा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। सलीम, यानी ये सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम भी, और नहीं तो क्या, कूकदार बच्चों का खिलौना। सलीम, मगर मेरी अकल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं। आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। बीवी, तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। मुंशी जी, फिर वही। अरे साहब, मैं पूछता हूँ क्या ये नामुमकिन है?
سلیم: مگر آج آپ کو یہ خیال کیسے آیا بیٹھے بٹھائے؟ آخر یہ بڑے آدمیوں کی سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی منشی جی۔ بھائی بات یہ ہے کہ اب کی بار میں نے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا۔ سلیم: لاٹری کا ٹکٹ کہکا لگاتا ہے۔ منشی جی: یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے اور مذاق کرنے کی کون سی بات ہے۔ سلیم: بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں، یعنی کہ خیالی پلاؤ ہیں۔ منشی جی کا دونوں مذاق اڑاتے ہیں۔ منشی جی: میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے ہوائی منصوبے لے کر، جو اسی بہانے سے میری قسمت میں دولت لکھی ہو تو۔ سلیم: بھائی صاحب خدا کرے اب کہ آپ کو ہی انعام ملے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح کا انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ منشی جی: انتظام تو آخر میں نے کون سا انتظام کیا ہے؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ عین وقت پر کم سے کم یہ نہ ہو کہ کوٹھی کی جگہ جلدی میں زمین خرید لی جائے اور موٹر کی جگہ پانی چھڑکنے کی گاڑی۔ خدا کرے سلیم: خدا کرے انعام مل جائے، سبھی کے دن پھر جائیں گے۔ منشی جی: بات کاٹ کر دن پھر جائیں گے؟ یقین جانو کہ میں تو تمہاری طرف سے استعفیٰ لکھ چکا ہوں۔ یہ دیکھو بستے میں بستہ ٹٹولتا ہے، میرا اور تمہارا استعفیٰ یعنی کہ ریزائن لیٹر رکھا ہے، دیکھو یہ رہا۔ سلیم: آپ کا استعفیٰ تو ٹھیک ہے مگر میرا؟ منشی جی: بات کاٹ کر کیا خوب، یعنی اب دنیا کو مجھ پر ہنسواؤ گے بھی کہ لکھپتی کا بھائی 40 روپے کی نوکری کرے؟ تم جائیداد کا کام دیکھنا، 2 گاؤں اور 1 باغ پہلے سے میں نے تجویز کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور جائیداد بھی تو آخر خریدی جائے گی۔ سلیم: تو بھابھی کو بلا لیجیے نا، ان کو تو شاید کسی بات کی خبر نہیں۔ منشی جی آواز دے کر: ارے صاحب، میں نے کہا سنتی ہو؟ بیوی: ہاں ہاں سن رہی ہوں، نسیم کو کھانا کھلا رہی تھی، قریب آ کر کہو کیا کہتے ہو؟ وہی موٹی زٹیں اڑا رہی ہوں گی۔ منشی جی: دیکھا میاں، سلیم تم نے اس لیے نہیں بلاتا۔ سلیم: بھابھی بیٹھ جائیے نا، بھائی جان نے تو 2 گاؤں اور باغ بھی تجویز کر رکھا ہے اور ہم دونوں کا استعفیٰ بھی تیار ہے۔ بیوی: تو پھر ان کے پاس تار آ چکا ہوگا، یہ بن رہے ہیں۔ سلیم: تار آ چکا ہوتا تو میں اس کباڑ خانے میں اس طرح بیٹھا ہوتا؟ لا حول ولا قوت، ہر چیز عجیب ہے اس گھر کی۔ یہ گھڑونچی ملا خطا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ پرانی وضع کا حل رکھا ہوا ہے۔ گھڑونچی یعنی کہ جہاں پر مٹکے رکھے جاتے ہیں پانی کے۔ یہ 4 پائیاں ہیں جن پر ہم لوگ سوتے ہیں، میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی 4 پائیاں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ دیکھیے میاں سلیم، یہ بیگم صاحب کے کپڑے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھوسن۔ بیوی: خوب یاد دلایا، وہ گھوسن موئی میری ناک میں دم کیے ہوئے ہے، کہہ گئی ہے کہ جب تک پچھلے مہینے کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا 1 قطرہ بھی دودھ کا نہ دے گی۔ منشی جی ذرا ہنس کر: یہی سب تقاضا کرنے والے کل اس بات پر فخر کریں گے کہ ایک لاکھ پتی سے ان کا مقروض تھا۔ بیوی: تو اب تم ہی ان کو آ کر سمجھانا، روز آ کر میرا دماغ خالی کرتی ہے۔ کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز، تار والا آواز دیتا ہے: تار والا تار لے جائیے منشی جی۔ گڑبڑا کر: تار سنتی ہو تار؟ میاں سلیم: تار۔ دوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ سلیم: تو واقعی تار ہے؟ تار یعنی واقعی تار؟ بیوی: واہ رے تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے۔ منشی جی ڈرتے ہوئے آتے ہیں: بھائی 1 روپیہ ہے مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم: 1 روپیہ ہو تو تار والے کو دے دو۔ بیوی: دیکھیے انعام کتنا نکلا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھولنا تار۔ واہ رے تیری شان۔ منشی جی: بھائی تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، تم ہی کھولو، میرے تو ہاتھ اس وقت کانپ رہے ہیں۔ دستخط کرنے کی جگہ لکھ گیا تھا لکھپتی۔ سلیم: کیا کہا؟ لکھپتی لکھ گئے تھے؟ تو بھائی صاحب غلط ہی کیا لکھا؟ منشی جی: ارے بھائی تو اسے کھولنا جلدی۔ بیوی: تم تو خود کیوں نہیں کھولتے؟ منشی جی: نہیں تم کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے تو کچھ اختلاس سا ہو رہا ہے۔ بیوی: لو پڑھو۔ منشی جی: لینا۔ سلیم میاں دیکھو رقم کتنی ہے، کدھر گیا میرا چشمہ؟ سلیم: ارے منشی جی
کیوں، کیا بات ہے سلیم؟ محمود بھائی کا تار ہے بھائی جان، کل شام کی ٹرین سے بھابی جان کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہیں منشی جی۔ لوگوں، اب میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں؟ ارے مجھے پکڑو! گر پڑتے ہیں اور چکر کھا کے نیچے گر جاتے ہیں۔ پہلے الفاظ معنی جان لو، پھر سبق کا خلاصہ اور کوشچن آنسر بتاؤں گی۔ دستک کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹانے کو۔ شیخ چلی یعنی کہ ایک فرضی کردار جس کی حماقتوں کے قصے مشہور ہیں۔ خیالی پلاؤ پکانے والا۔ معمہ یعنی کہ پہلی الجھی ہوئی بات۔ کوکدار کھلونا، چابی سے چلنے والا کھلونا۔ منصوبہ، تدبیر، ادارہ، مقصد، ارادہ، مقصد۔ عین وقت پر، ٹھیک وقت پر۔ استعفیٰ، نوکری چھوڑنے کی درخواست۔ تجویز یعنی کہ رائے۔ گھڑونچی، لکڑی کا وہ چوکٹا جس پر پانی کے گھڑے رکھے جاتے ہیں۔ وضع، شکل صورت، حلیہ۔ مقروض یعنی کہ قرض دار۔ اختلاج ہونا، دل تیزی سے دھڑکنا، دل گھبرانا۔ اب اس سبق کا خلاصہ ہے، ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے؟ کیونکہ آپ سے ایگزام میں کسی بھی سبق کا خلاصہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اپنے لفظوں میں لکھ کر بتاؤ، تو ہوائی قلعے سبق کا خلاصہ اس طرح سے لکھو گے۔ منشی جی کی بیوی گھر کا کھانا پکا رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں کہ اچانک منشی جی لاٹری کا ٹکٹ لے کر آ جاتے ہیں اور تار کے آنے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے لاٹری ٹکٹ لگواتے ہیں۔ اتنے میں سلیم، منشی کا بھائی، گھر آتا ہے۔ منشی جی ایک کوٹھی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو خریدنے کی بات کرتے ہیں۔ سلیم اور ان کی بیوی یہ سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ منشی جی کوٹھی کے بارے میں اپنا اظہار کرتے ہیں کہ قیمت 40,000 روپے ہے، لیکن 35,000 روپے میں سودا ہونے کی بات بتاتے ہیں۔ اس میں موٹر کھڑی کرنے کی جگہ بھی ہے۔ ان کی بیوی اور سلیم یہ سب سن کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ جب منشی جی قلعے کیوں بنا رہے ہو تو منشی جی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک لاٹری خریدی ہے اور اس کا تار آنے والا ہے۔ سلیم اس بات پر خوب ہنستا ہے۔ اسی وقت ڈاکیا ایک تار لے کر آ جاتا ہے۔ منشی جی گھبرا جاتے ہیں اور سلیم سے تار کھولنے کو کہتے ہیں۔ سلیم تار کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھابی کل شام کی ٹرین سے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر منشی جی کو چکر آ جاتا ہے اور گر پڑتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پورے سبق کا خلاصہ بتا دیا کہ ایگزام میں کس طرح سے لکھو گے۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، منشی جی تار کے انتظار میں کیوں بے چین تھے؟ جواب میں لکھو گے، منشی جی تار کے انتظار میں اس لیے پریشان تھے کہ لاٹری کے کھلنے کا تار آئے گا اور انہیں یقین تھا کہ ان کے نام ہی لاٹری نکلے گی تو وہ کوٹھی خریدنے کے خواب کو پورا کر سکیں گے۔ سوال نمبر 2، منشی جی کو 7 تاریخ کا انتظار کیوں تھا؟ جواب، منشی جی کو 7 تاریخ کا انتظار اس لیے تھا کہ اس دن لاٹری کے ٹکٹ کا نتیجہ آنے والا تھا۔ سوال نمبر 3، منشی جی نے لاٹری کا ٹکٹ خرید کر کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ جواب، منشی جی نے کوٹھی اور کار خریدنے کے منصوبے بنا رکھے تھے اور ایک گاؤں اور باغ خریدنا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 4، منشی جی کی بیوی ان کا مذاق کیوں اڑا رہی تھی؟ جواب، منشی جی کی بیوی ان کے خیالی پلاؤ پکانے پر ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ سوال نمبر 5، تار کی خبر سن کر منشی جی پر کیا اثر ہوا؟ جواب، تار کی خبر سن کر منشی جی کا دل تیزی سے گھبرانے لگا۔ سوال نمبر 6، منشی جی تار کیوں نہیں کھولنا چاہتے تھے؟ جواب، منشی جی تار اس لیے نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ ایک تو ان کے پاس چشمہ نہیں تھا، دوسرا خوشی اور گھبراہٹ تھی۔ سوال نمبر 7، منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ کیا لکھ دیا تھا؟ جواب، منشی جی نے دستخط کرنے کی جگہ لکھپتی لکھ دیا تھا۔ دیکھو یہ تے یا زیر تی پتی لکھ دیا تھا۔ سوال نمبر 8، تار کس کا تھا اور اس میں کیا لکھا تھا؟ جواب، تار منشی کی بھابھی کا تھا، اس میں لکھا تھا کہ وہ کل شام کی ٹرین سے آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 9، اس ڈرامے میں سب سے زیادہ دلچسپ کردار کون سا اور کیوں ہے؟ جواب، اس ڈرامے میں سب سے دلچسپ کردار منشی جی کا ہے کیونکہ وہ ہوائی قلعے بناتے ہیں یعنی کہ خیالی پلاؤ بناتے ہیں اور آخر تک اپنے ارادے سے ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ محاوروں کا جملوں میں استعمال، خیالی پلاؤ پکانا یعنی کہ آپ ایسی باتیں سوچنا جو کہ ممکن نہ ہو۔ میرا بھائی ہمالیہ پہاڑ پر چڑھنے کی خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ زٹے اڑنا یعنی کہ شیخی بگاڑنا، علی کو زٹے اڑانے کی عادت ہے۔ ناک میں دم کرنا بہت پریشان کرنا، پڑوس کے بچوں نے میرا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سر کھانا یعنی کہ بحث کرنا، سلیم کو بلا وجہ سر کھانے کی عادت ہے۔
फिलिप्स, यानी मालूम भी है आज 7 तारीख है। आज तो आ रहा होगा, आज तो तार आएगा इस लॉटरी का। सेकंड, तार रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाई साइकिल पर नजर आया। अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ मगर मैं तो हांडी देखूं। बैठे बिठाए आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह तो नहीं हो सकती। मैं तो बाग के मालिक के लिए भी इस किस्म की चारपाइयाँ मुनासिब नहीं समझता। नहीं, तुम खोलो बिस्मिल्लाह करके, मुझे तो कुछ इख्तिलास सा हो रहा है। तो यहाँ से ये सबक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक